عید کے ایام یہ ایام نعمت ہے، شکر کے یہ دن یہ ایام نعمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، تاجدار رسالت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے ہر دن اور ہر رات میں مجھ پر 3 بار درود پاک پڑھے، تو اللہ کریم پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کی عید قربہ کی ٹرانسمیشنز آپ دیکھ رہے ہیں، تو آج ایام نعمت پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں آخر تک رہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغین شامل ہیں، مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد جمیل عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد فیضان عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد عادل عطاری، مبلغ دعوت اسلامی راشد علی عطاری مدنی، اور مبلغ دعوت اسلامی سعد علی عطاری مدنی، یہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے احسان مندی۔ ایک ہوتا ہے احسان کرنا، اور دوسرا ہے احسان مندی۔ جس پر احسان کیا گیا ہے وہ احسان مند ہو گیا ہے، تو اب احسان مند جس پر احسان کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہم پر بھی بہت ساروں کے احسانات ہیں، ہمارے والدین کے، سب سے بڑے تو ہمارے رب کریم کا ہم پر احسان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے، یہ ہمارے والدین کا ہم پر احسان ہے، ہمارے اساتذہ کرام کا ہم پر احسان ہے، بعض اوقات بڑے بھائیوں کا، بہنوں کا بڑا احسان ہوتا ہے، محلے والوں کا احسان ہوتا ہے، کچھ دوستوں کے احسانات ہوتے ہیں، اسی طرح ساتھ پڑھنے والوں کے بھی کچھ احسانات ہوتے ہیں، تعلیمی حوالے سے، مالی حوالے سے۔ تو جس پر احسان ہوا ہے وہ احسان مند، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ اسے کیسا ہونا چاہیے، شریعت کیا کہتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کے جو پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ احسان کرنے والے کو احسان جتلانے سے روکنا، اپنے احسان کا بدلہ نہ لینا، اپنے احسان کو لوگوں کو نہ سنانا، اسے احسان کرنے کے بعد احسان بند کو ڈی گریڈ نہ کرنا، اس پر تو الحمدللہ بات ہوتی ہے، اور احسان کرنے والے کو تو یہی چاہیے۔ اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے، مگر جس پر احسان کیا گیا ہے اس کا کیا کام ہے؟ بھئی شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ نہیں ادا کرنا ہے؟ ساتھ میں شکریہ کے ساتھ ساتھ اس شخص کے لیے دل کے اندر محبت کا ہونا، اس کے لیے اچھے جذبات کا ہونا، لوگوں میں اس کے لیے اچھی بات کہنا، یہ بھی تو ایک غیرت کا تقاضا ہے، مروت کا تقاضا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو احسان مندی ہے، احسان مندی کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس کے بہت سارے پہلو آپ نے دیکھے ہوں گے، پائے جاتے ہیں کہ بعض اوقات احسان فراموش کہا جاتا ہے لوگوں کو۔ اب کسی کو سامنے یہ کہہ نہیں سکتے، مگر کہا جاتا ہے بھئی کچھ ایسا ہوا ہوگا نا، وہ کہتے ہیں نا بھئی چنگاری تھی تو آگ لگی نا، چنگاری تھی تو آگ لگی۔ تو احسان فراموشی، احسان جس پر کیا گیا اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پہلے بڑھتے ہم عادل بھائی کی طرف۔ عادل بھائی ایک کلام شامل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی
کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد جو مدینے ہم بھی جاتے جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی وہی راہ بھول جاتے وہی راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی وہی راہ بھول جاتے اور میری زیست کے در مصطفیٰ پہ چل کر میری زیست کے عناصر در مصطفیٰ پہ چل کر میرا ساتھ چھوڑ جاتے میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی وہی راہ بھول جاتے اور یہ کہ مست چھوڑے جو ارم سے آ رہے ہیں یہ ہوا کے مست چھوڑے جو ارم سے آ رہے ہیں وہی طیبہ ہو کے آتے یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی یہی طیبہ ہو کے آتے تو کچھ اور بات ہوتی جو مدینے ہم بھی جاتے اور مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر گیا مجھے زہر دینے والے
تیرے نام پر پلاتے، تیرے نام پر پلاتے، تو کچھ بات ہوتی، تیرے نام پر پلاتے، تو کچھ بات ہوتی، جو مدینے ہم بھی جاتے، اور یہ جو نعت پاک پہ سر بزم پڑھ رہے ہو، یہ جو نعت پاک پہ سر بزم پڑھ رہے ہو، جو مدینے میں سناتے، جو مدینے میں سناتے، تو کچھ اور بات ہوگی، جو مدینے میں سناتے، تو کچھ بات ہوتی، جو مدینے ہم بھی جاتے، تو کچھ بات ہوتی، وہی راہ بھول جاتے، وہی راہ بھول جاتے، تو کچھ اور بات ہوتی۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام مدینے کی یاد پر، اور بہت سارے اس میں میسیجز بھی تھے۔ ہمارا موضوع ہم نے عرض کیا کہ احسان مندی، اس پر ہم نے گفتگو کر دی ہے، تو احسان مندی کے تعلق سے کچھ پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، مبلغین انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور، ہم نے دیکھا ہے کہ عموماً جب بیان ہوتا ہے یا ترغیب دلائی جاتی ہے تو اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ یار احسان مت جتلاؤ اور احسان کر کے بھول جاؤ، اس کے ساتھ اچھا رویہ کرو، بہت اچھی بات ہے۔ جس پر احسان کیا گیا ہے اس کے لیے تعلیمات کیا ہیں کہ بھئی تم اپنے محسن کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کچھ اگر آپ اس پہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان مندی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ نیکی کی ہے، جی، تو ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے۔ تو احسان مندی یعنی اپنے اوپر کسی نے بھی آپ کے ساتھ بھلائی اور نیک سلوک کیا ہے، اسے یاد رکھنا، اس کو تسلیم کرنا، اس کا اعتراف دل و جان سے کرنا، اور موقع با موقع اس کا لوگوں کے سامنے تذکرہ خیر کرنا۔ سبحان اللہ۔ کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا، یعنی میں بیمار تھا تو فلاں شخص آیا، اس نے میری عیادت کی، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو وہ میری حاجت و ضرورت سمجھتے ہوئے وہ خود آ گئے، یا میں نے ان کو ایک کال کی، تقاضا کیا، انہوں نے بر وقت میری مدد کی۔ اللہ اللہ۔ ایمرجنسی میں یہ میرے ساتھ ساتھ رہے، ہاسپٹل جب تک آنا جانا رہا تو ہر وزٹ پہ ان کا ساتھ رہا۔ واہ واہ۔ تو اس طرح کی چیزوں کو یعنی احسان کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ تو جس نوعیت کا احسان ہوا ہو، کہ بعض اوقات کلاس فیلوز کا بھی احسان ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آ رہا یا اس کا کوئی خاص پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم کسی اپنے سے بہتر پڑھنے والے طالب علم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ ہمیں وہ نقطہ سمجھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا ایک احسان ہوا۔ اب اس کا موقع با موقع اظہار کرنا، یہ احسان مندی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو احسانات فرمائے ہیں، ان میں بندوں کو احسان مند رہنے کا حکم دیا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ میرا احسان مان اور اپنے ماں باپ کا احسان مان۔ واہ واہ۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔
تو جس نے پیدا کیا ہے وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ تو بندے اپنے دل میں اس بات کو جب ٹھہرا لیں گے کہ ہمارا ایک خالق ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود عطا فرمایا، تو ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے تمام تر دیے گئے احکامات کی بجا آوری، تعمیل، یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا ہے، اور ہم احسان مندی کر رہے ہیں اگر عبادت کر رہے ہیں، صحیح، کہ اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو ہم نے تسلیم کیا۔ اسی طرح اپنے والدین، جو ہمارے والدین ہیں یہ ہمارے ظاہری سبب ہیں دنیا میں آنے کے، بالکل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی احسان ماننے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ جی، تو اب ماں باپ کا احسان کما حقہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک صورت کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کے حکم کو بجا لائیں، یہ ان کا احسان ماننا ہوا۔ اسی طرح حقیقی طور پہ تو ہم اپنے والدین کا احسان بھی ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ ہمیں دعا کی صورت میں تعلیم فرمایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحمت فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری تربیت کی۔ تو اب یہاں اس دعا کے اندر جو تعلیم کی جا رہی ہے اس میں ایک بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ان مشقتوں کو یاد رکھے جو کسی بھی شخص کے بچپن میں اس کے ماں باپ اٹھاتے ہیں۔ اگر میں آج باپ ہوں تو مجھے احساس ہے کہ چھوٹے بچوں کے ناز نخرے کس طرح برداشت کیے جاتے ہیں۔ ایک تو بچوں کے مطالبے، اچھا پھر دوسرا ہے کہ بچوں کی طبیعت ایک عام آدمی کے مقابلے میں جلدی خراب بھی ہو جاتی ہے، بڑے نازک سے پھول ہوتے ہیں، موسمی اثرات ان پہ مرتب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک باپ ایک ماں کس طرح اپنے بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں، تو کما ربیانی صغیرہ، اس میں اسی احسان کا یاد دلانے کا عمل ہے کہ جس طرح میرے چھوٹے پن میں میرے ماں باپ نے مجھ پر احسان کیا، پالا پوسا، یا اللہ میرے ماں باپ کو اس کے نتیجے میں اس کے بدلے میں اپنی رحمتوں کا حقدار بنا دے۔ حقیقی معنوں میں تو اولاد شکر ادا نہیں کر سکتی، لیکن دعا تو احسان مندی کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ احسان کرنے والے کے احسان کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں بھی دعا کی جا سکتی ہے، جزاک اللہ خیرہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہتر بدلہ یعنی دعا دینا بھی احسان مندی ہے، اور یعنی اس کے احسان کا یاد کرنا، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ گاہے با گاہے اس کا ذکر کرنا۔ تو آپ جیسے استاد صاحب نے فرمایا، مفتی صاحب نے، کہ اپنے جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں راشد بھائی، ان کے بھی احسانات ہوتے ہیں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، استاد صاحب کو شاید یاد نہیں ہوگا، کہ میں جب درجہ رابعہ میں تھا تو میں استاد صاحب کے پاس گیا کہ استاد صاحب مجھے پرابلم ہے پڑھنے میں، یعنی وہ عبارت میں، ترجمے میں اور صرف و نحو میں، تو میں کیا کروں؟ تو استاد صاحب نے مجھے فرمایا کہ آپ کسی اچھے طالب علم کے ساتھ ترکیب بنا کر اپنی عبارت کو درست کریں اور کوشش کریں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ پھر میں نے ایک اسلامی بھائی کے ساتھ ترکیب بنائی، ان کے ساتھ روزانہ بیٹھنا شروع کیا، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے ان کے ساتھ الحمدللہ میں نے کوشش کی استاد صاحب کے حکم پر۔ یہ استاد صاحب کا احسان ہے، مجھے گائیڈ فرمایا۔ پھر جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے وہ عبارت، ترجمہ اور وہ پوزیشن الحمدللہ پھر پلٹی، اور وہ ایسی پلٹی کہ اللہ کی رحمت سے پھر اچھی ہو گئی، اور ایسی اچھی ہوئی کہ آج استاد بن گیا، پڑھانے والے بن گئے۔ تو یہ احسان مندی اللہ کی رحمت سے استاد صاحب کی، شاید استاد صاحب کو یاد نہ ہو مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے استاد صاحب سے مشورہ کیا تھا، اور استاد صاحب نے مجھے، اچھا پھر جس اسلامی بھائی نے میرا کوآپریٹ کیا، اچھا ہر طالب علم بھی ساتھ نہیں دیتا استاد صاحب، ہر طالب علم بھی ساتھ نہیں دیتا، وہ وہی ٹھیک ہے دیکھ لینا، کر لینا، خالی مشورے دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا بعض اوقات، چونکہ ان کو بھی آگے بڑھنا ہوتا ہے نا۔ مگر انہوں نے ماشاءاللہ میرا پورا ساتھ دیا، اور وہ ماشاءاللہ میرے ہر معاملے میں کوآپریٹ کرتے تھے، تو ان کا بھی احسان ہے۔ تو آج جو میں پڑھا رہا ہوں گا یا جو بھی اس حوالے سے خدمات ہے، تو اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور استاد صاحب کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ تو میں استاد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، احسان مندی ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب استاد صاحب نے ذکر کیا والدین کا، اور کچھ ذکر استاد صاحب نے فرمایا، تو والدین کے تعلق سے احسان مند راشد علی بھائی، استاد صاحب نے کچھ ذکر فرمایا۔ آج کے اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ایک عمر تک تو اولاد والدین کی احسان مندی کو نظر آتا ہے کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، مانتے بھی ہیں، مگر تھوڑی سی ایک عمر آتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ والدین کے آمنے سامنے والی صورتحال ہو جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، بڑا سینسیٹیو اور بڑا نازک، اور دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ والدین کی عظمت اور شرافت کے حوالے سے بات کی جائے۔ آپ نے جو استاد محترم کی بات کی تو میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ استاد مفتی جمیل صاحب جو ہیں، دارالفتہ اہل سنت میں بھی آپ کا ایک خاص اسٹیٹس ہے، ماشاءاللہ نمایاں مفتیان کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، مدنی چینل پہ دیکھا جاتا ہے، اور استاد بھی بڑے کمال درجے کے ہیں الحمدللہ۔ ہمیں ان سے شرف تلمذ رہا، اور بالخصوص شرح مان الاثار
آپ نے بھی اس کا مطالعہ کیا ہوگا، پڑھایا بھی ہوگا۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، بڑی ٹیکنیکل کتاب ہے اور ہر استاد پڑھا نہیں سکتا۔ میرا اندیہ تو یہ ہے کہ کم سے کم جو مفتی ہے نا، یعنی جو رسم افتاء اور فتویٰ نویسی کے اصول جانتا ہے، تو وہ اگر استاد یہ کتاب پڑھائے گا تو کما حقوق بچے کے سینے میں اترے گی۔ تو ماشاءاللہ اور الحمدللہ ہمیں استاد محترم سے پڑھنے کی سعادت ملی تھی اور آج تک یاد رہتا ہے۔ اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی ذکر کرتا ہوں کہ ہم نے شرح معانی الاثار پڑھی تھی، اور ماشاءاللہ تخصص میں بھی استاد صاحب سے ہم نے شامی کتاب الطلاق الحمدللہ پورا نصاب انہوں نے مکمل کروایا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو استاد محترم ہے تو یہ استاد کی ہاتھ تو آپ انسان مندی بھی دو نا، تاکہ تجربہ بھی ہو کہ بھئی ہمیں الحمدللہ۔ بعض ایسے ہوتے ہیں وہ چھپاتے بھی ہیں محسن بھائی، سامنے استاد محترم آ جائے نا تو لوگوں کو اوپر شو نہیں کرتے، کہتے ہیں علامہ صاحب تشریف لائے، مفتی صاحب تشریف لائے، یہ بھی کہہ دو یار استاد محترم آئے تو آپ کی عزت افزائی ہوگی۔ بزرگوں سے منسوب ہونے میں برکت ہی ہوتی ہے، بزرگوں سے ہٹیں گے تو پھر بے برکتی کی طرف بندہ جاتا ہے۔ والدین کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید برہان رشید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اور انبیاء کرام کی دعاؤں میں آپ دیکھیں جہاں انبیاء کرام نے دیگر دعائیں کی، اپنے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ یہ چیز ہمیں ترغیب دلاتی ہے، یعنی عام آدمی یہ سوچے کہ نبیوں نے اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ تو اب یہ چیز ہمیں ترغیب دلاتی ہے کہ انسان زندگی کے عمر کے جس سٹیج پر بھی ہو، اسے اپنی دعاؤں میں مستقل طور پر اپنے والدین کو یاد رکھنا ہے۔ اور اس طرح کی روایتیں اور اقوال بھی موجود ہیں کہ بندہ جب اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے رزق میں بھی برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں والدین کی احسان ادا کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محسن بھائی، بعض اوقات یہ زوم ہوتا ہے کہ میں نے ماں باپ پر اتنا خرچہ کیا ہے، فلاں موقع پر یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، میں نے ان کی خدمت بھی کی ہے، اب جو حق میرا تھا نا وہ تقریباً میں ادا کر چکا ہوں۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے اور اپنے بچے ہو جاتے ہیں نا تو پھر یہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے یا شیطان یہ ترغیب دلاتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب اپنی آگے کی زندگی ہے، آگے کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آگے کی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی شریعت نے لازم کی ہیں، لیکن ان سے بڑھ کر ماں باپ کا حق رب تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو انسان کے ذہن میں اگر یہ زوم، یہ خیال، یہ وسوسہ ہے نا تو اس کو وہ جھٹک دے کہ میں زندگی کے کسی اسٹیج پر آ کر یا بڑی سے بڑی خدمت کر کے اپنے والدین کی خدمت سے، ان کے احسان اور ان کے حقوق سے سبکدوش ہو جاؤں گا۔ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے۔ جب تک انسان کے سانس میں سانس ہے، اس کے والدین حیات ہیں، والدین کا حق موجود ہے، بلکہ بعد وصال بھی شریعت مطہرہ نے والدین کے حقوق رکھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک اقتباس میں پڑھنا چاہوں گا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ ماں باپ کا حق انسان پر کتنا اہم ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بالجملہ والدین کا حق وہ نہیں کہ انسان اس سے کبھی عہدہ برآں ہو، یعنی ایسا حق نہیں ہے کہ کبھی ختم ہو جائے گا، ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں وہ یعنی والدین اس کے حیات و وجود کے سبب ہیں، تو جو کچھ نعمتیں دینی و دنیاوی پائے گا سب انہی کے طفیل میں ہوئیں کہ ہر نعمت و کمال وجود پر موقوف ہے اور وجود کے سبب وہ ہوئے۔ یعنی انسان دنیا میں آ کر جو بھی نعمتیں عزتیں پاتا ہے تو کیوں پاتا ہے کہ دنیا میں اس کا وجود ہے، اور دنیا میں انسان کے وجود کا ظاہری سبب اللہ تعالیٰ نے پہلا واسطہ کس کو بنایا؟ ماں باپ کو بنایا۔ ماں باپ نہ ہوتے تو یہ دنیا میں نہ آتا ظاہری اسباب کے اعتبار سے، اور یہ کچھ نہ ملتا۔ تو جو کچھ مل رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، لیکن اس کا وسیلہ اور واسطہ اول جو ہے وہ انسان کے لیے اس کے والدین بنتے ہیں۔ پھر امام علیہ سنت فرماتے ہیں تو صرف ماں باپ ہونا ہی ایسے عظیم حق کا موجب ہے، یعنی ایسے عظیم حق کو لازم کرتا ہے جس سے بری الذمہ کبھی نہیں ہو سکتا، نہ کہ اس کے ساتھ اس کی پرورش میں ان کی کوششیں، اس کے آرام کے لیے ان کی تکلیفیں، خصوصاً پیٹ میں رکھنے، پیدا ہونے میں، دودھ پلانے میں ماں کی اذیتیں، ان کا شکر کہاں تک ادا ہو سکتا ہے۔ یعنی صرف ماں باپ ہونا ہی اس بات کو لازم کرتا ہے کہ ان کے عظیم حقوق ہوں۔ پیدائش کے بعد، تولد کے بعد اب جو اولاد کی پرورش ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جو مہربانیاں والدین کی طرف سے ہو رہی ہیں، ان کا احسان بندہ کب چکائے گا؟ تو اعلیٰ فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ وہ یعنی والدین اس کے لیے اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سائے اور ان کی ربوبیت و رحمت کے مظہر ہیں۔ اتنی بڑی بات۔ ہاں، اور یہی امام علیہ سنت فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عبارت ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اور یہ جو آخری جملہ پڑھا نا کہ اللہ کی ربوبیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے ہیں والدین،
اگر خالی اسی کو لے لیں تو کتنے ہم اپنے والدین کے احسان مند ہو جائیں. ہمیں اپنے والدین کا احسان مند ہونا چاہیے, اپنے رب کا بھی اور اپنے والدین کا بھی. فیضان بھائی, احسان مندی کی بات ہو رہی ہے, مختلف پہلو ہیں احسان مندی کے. استاد صاحب نے کچھ ذکر فرمایا, کچھ راشد بھائی نے والدین کے تعلق سے بیان. آپ احسان مندی کے کس ٹاپک پر, کس پہلو پر بات کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان یعنی کسی کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنا, کسی کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرنا. احسان کرنے والے کو محسن کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کا نام بھی ماشاءاللہ محسن ہے. نام ہے, اللہ کرے اس کام بھی ایسے ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, انہیں پسند فرماتا ہے. اسی طرح ایک مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ایک یہ رویہ بھی پایا جاتا ہے احسان سے متعلق کہ جب کسی پر احسان کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اگر اس سے کوئی معاملہ ہو جائے دنیاوی حوالے سے, کوئی رنجش ہو جائے, تو وہ جو احسان کر رہے ہوتے ہیں اس سے روک رکھتے ہیں. جیسے ہی اس کی طرف سے کوئی نیگیٹو پہلو ظاہر ہوا, جو احسان جاری تھا ختم. تو قرآن پاک میں اس حوالے سے احسان کرنے والوں کو منع فرمایا گیا کہ جو اگر احسان کر رہا ہے کسی کی ذات پر, تو اگر آپ کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جی, تو وہ تو اس کے نیگیٹو پہلو کے بعد بھی ہے. بالکل. اگر آپ اس کی ذات کی وجہ سے احسان کر رہے ہیں تو یہ تو قطعاً درست نہیں ہے. آپ کو اگر احسان کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. صحیح. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ اکبر. فرمایا کہ تم میں یہ فضیلت والے اور مالی گنجائش والے سبحان اللہ. وہ یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مال نہیں دیں گے, اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں. سبحان اللہ. اور درگزر کریں. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اصل معاملہ یہ تھا, یہ آیت اس کا شان نزول کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پس منظر کیا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے خالہ کے بیٹے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جو کہ بڑے نادار تھے, تنگ دست تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرتے تھے, ان کا خرچ اٹھاتے تھے, مالی معاونت. جی. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق تہمت والا واقعہ پیش آیا, تو حضرت مصطح بھی ان کے ساتھ موافقت رکھنے والوں میں سے تھے. تو ظاہر سی بات ہے ایک گھریلو معاملہ تھا, بیٹی کا معاملہ تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات جو ہے وہ بڑی ناگوار گزری. اللہ اکبر. تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ قسم کھائی کہ میں اب انہیں مال نہیں دوں گا, جو میں ان کا خرچ اٹھاتا ہوں یہ نہیں اٹھاؤں گا. اس پر جو ہے یہ آیت مبارکہ نازل. اللہ. کہ جو تم میں فضیلت والے ہیں, جو تم میں مالی گنجائش والے ہیں, وہ یہ قسم نہیں کھائیں. وہ اپنا مال جو وہ اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں, جو وہ مسکینوں کو دے رہے ہیں, جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دے رہے ہیں, وہ نہ روکیں. وہ اپنا یہ احسان جاری رکھیں, وہ یہ احسان کرتے رہیں اور معاف کر دیں, درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالی جو ہے تم کو معاف فرما دے. تو جب یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں پسند کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے, تو جو احسان میں حضرت مصطح پر کر رہا ہوں میں اسے جاری رکھوں گا. سبحان اللہ. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس آیت کے بعد اپنا یہ والا احسان جو تھا خرچ اٹھانے والا, اس کو جاری رکھا. کیا بات. تو بات یہ ہے کہ آپ کسی کی ذات پر اللہ کی رضا کے لیے احسان کر رہے ہیں نا, آپ نے اس کا کاروبار سیٹ کیا ہے, اس کو ایک اچھی فیلڈ دی ہے, تو اب ایسا نہ کریں کہ آپ اس کو اکیلے چھوڑ دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم احسان کسی کے ساتھ کرنا شروع کرتے ہیں نا, تو وہ ابھی اپنے عروج پر نہیں پہنچا ہوتا, وہ بیچ میں ایک سمجھو کہ ایک ایسی کنڈیشن میں آیا ہوتا ہے کہ مزید اوپر کی طرف جا سکتا ہے, لیکن اس کی طرف سے کوئی ایسا جو ہے وہ اپنا منفی پہلو آ جاتا ہے کہ اب اگر احسان کرنے والا اس کے احسان کو روک دے تو وہ مزید اوپر جانے کے بجائے وہ نیچے آ سکتا ہے. تو آپ اپنے احسان کو جاری رکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ثواب ہے
وہ آپ کو ملتا رہے گا۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت اچھی گفتگو ہے۔ اچھا آپ کی اس گفتگو سے میں ایک پہلو لے کر سعد بھائی کی طرف بڑھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا احسان کرنے والے کو چاہیے اپنے احسان کو جاری رکھے، اور ایک مثال بھی دی کہ کسی کی مالی معاونت کی، کاروبار کے تعلق سے احسان کیا اس کے ساتھ، اب وہ اپنے عروج پر ترقی پر پہنچ رہا ہے تو وہ اپنے احسان کو جاری رکھے اس کے ساتھ۔ اچھا اس میں بعض اوقات مشوروں کے ذریعے بھی احسان ہو سکتا ہے، بھلائی ہو سکتی ہے۔ اچھا اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی نے احسان کیا اور میرے کاروبار کو سیٹ کیا اور آج میں عروج پر پہنچ گیا ہوں، آج میں عروج پر پہنچ گیا ہوں، اب میری آنکھیں بھی عروج پر پہنچ گئی ہیں، اب مجھے وہ احسان کرنے والا نظر بھی نہیں آتا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا کاروباری دنیا میں ایسا ہے، نظر بھی آتا ہے، بہت سارے لوگ بہت اچھے ہیں کہ اپنے محسن کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور وہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جب ان کو اللہ پاک ترقی دیتا ہے تو پھر وہ اپنے محسن کو بھول جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے غلط کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں صرف کاروبار کی جیسا آپ نے مثال دی، اس کے علاوہ اگر میں علم دین کی بھی بات کروں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم ماحول سے دور تھے، اگر ہم ماضی دیکھیں اپنا، ماحول سے دور تھے تو ہمیں مدنی ماحول کے اندر لانے والے، دینی ماحول کے اندر لانے والے علاقائی نگران ہوتے ہیں کہ جو ہم پر انفرادی کوشش کرتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں ایڈمیشن کروایا، لیکن جب یہی طالب علم درس نظامی سے فارغ ہو جائیں تو پھر وہ نگران جو ابھی اسی اسٹیٹس پر ہیں جس طرح پہلے تھے، لیکن ان کا یہ احسان تھا ہم پر کہ ان کی انفرادی کوشش سے اللہ رب العالمین نے ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ ان محسنین کو بھی ہم بھول جاتے ہیں، یعنی ان کا ہم پر احسان تھا نا کہ ایک بہت بڑی نعمت کا وسیلہ وہ بنے کہ اللہ رب العالمین نے علم دین ہمیں عطا فرمایا، تو اس کا ایک سبب بنے تو ان کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے ترغیب دی اور آج ہمیں لفٹ نہیں کرا رہے، ہمیں منہ نہیں لگاتے، تو وہ یہ خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ لوگ میرا آ کر شکریہ ادا کریں، لوگ میری واہ واہ کریں اور لوگ میرا یہ کریں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جس کے اوپر احسان کیا ہے اس کو یہ چاہیے کہ اپنے محسن کا لازمی شکریہ ادا کرے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا نا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا پھر وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ہم دیکھیں اللہ رب العالمین کے شکر کے دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں رب کائنات کی ایک نعمت بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ جب بھی سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی دعوت پر انوائٹڈ تھے تو وہاں پر دسترخوان پر بیٹھے تو ایک بندہ تھا جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں آ رہا آگے؟ تو کہا کہ یہ جو حضرت ہیں، یہ جو بندہ ہے، یہ جو ساری نعمتیں ہیں اس کو کھاتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ جو نعمت ہے میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکوں گا تو میں کیسے اللہ کی نعمت کھاؤں؟ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دسترخوان پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے پھر جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ اس سے جا کر پوچھو کیا یہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے؟ اللہ! تو پوچھا گیا تو کہا کہ ہاں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے جا کر کہو ٹھنڈا پانی پینا اتنی بڑی نعمت ہے وہ اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کو کھاؤ، اپنی استطاعت کے مطابق تم شکر ادا کرو۔ لیکن ہم دیکھیں کہ مخلوق میں سے جو ہم پر احسان کر رہا ہے، ہم دنیا کے اندر رہ کر تو اس کو احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو بندہ دنیا کے اندر نیک اعمال کرے گا، اللہ رب العالمین کی بندگی کرے گا، اس کی عبادت کرے گا، تو پھر قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس کو احسان یعنی اس کو نیکی کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہاں احسان یعنی ہمیں جو کرنا ہے وہ نیکی کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اطاعت گزاری کرنی ہے، اور وہاں سے جو احسان ہوگا وہ جنت کی صورت کے اندر ہوگا۔ جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا دستور یہ ہے کہ کسی کا احسان یا کسی کی نیکی رب کائنات ضائع نہیں فرماتا، تو اگر آپ پر کسی نے احسان کیا ہے تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہاں یہ بات جو سمجھو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، تو اب ابراہیم بھائی بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، یہاں تو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ بولتے ہیں بھلائی کرے ہی کیوں، ہمیں پتہ ہے سامنے والا کل کو ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا، تو لہٰذا بھلائی کا زمانہ نہیں، اور یوں بھی کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہے۔ تو اب ایسی پوزیشن میں احسان کرنے والے احسان جاری رکھیں یا یہ کہہ کے اپنے آپ کو فارغ کریں، بھلائی کا زمانہ نہیں؟ محسن بھائی اس بات کو کرنے والے یہ جو کہتے ہیں کہ بھلائی کا زمانہ نہیں رہا، تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھلائی کا زمانہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں رہا، تو یہ ختم کب ہوا ہے؟ شروع کب ہوا تھا؟ زمانہ تھا ایک بھلائی کرنے کا،
وہ ختم ہوا، اب جو ہے وہ بھلائی کرنے کا زمانہ نہیں رہا، اس کی کوئی ڈیوریشن آپ نے طے کی ہے؟ اور یہ کس نے طے کی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قرآن حکیم کے اندر احسان کرنے کی ترغیب ارشاد فرما دی، رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے بے شمار احادیث مبارکہ اور ہماری شریعت مطہرہ کی طرف سے ترغیب ہے احسان کرنے کی، بھلائی کرنے کی، خیر خواہی کرنے کی، مسلمان کا ساتھ دینے کی، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرنا ہے۔ تو یہ آپ نے طے کیسے کر لیا کہ اب بھلائی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب کسی پر احسان نہیں کریں گے، اب کسی کے لیے خیر خواہی نہیں کریں گے، اب کسی کے لیے اچھا نہیں سوچیں گے؟ یہ آپ نے کیسے طے کر لیا؟ دراصل محسن بھائی اس کے پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیاوی یعنی مدد کرنے کے بعد پھر دنیاوی نفع رکھنے کا لالچ رکھتے ہیں، گویا بدلہ رکھنے کی ایک توقع رکھتے ہیں کہ یہ بندہ اب میرے سامنے سرنڈر رہے گا، جھکا رہے گا، میرے سامنے جو ہے وہ یہ بولنے کی پھر کبھی جسارت نہیں کرے گا اور ہمیشہ میرے احسانات کے نیچے یہ دبا رہے گا۔ تو جن لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے نا تو پھر وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، احسان کے پیچھے یہ وہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں ایک موقع پر آ کر اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جی کسی خاص موقع پر کوئی مفاد اگر وابستہ کر لیے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہوئے ضرور سنائی دے سکتے ہیں کہ اگر وہ مفادات پورے نہیں ہوئے تو پھر وہ کہیں گے کہ یار بھلائی کا زمانہ نہیں رہا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں تو ترغیب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے مسلمان کی مدد کریں۔ صحیح۔ اور جب ایک مسلمان کے پیش نظر اللہ پاک کی رضا ہوگی تو پھر اسے بدلہ ملے یا نہ ملے اس سے وہ بالکل جو ہے وہ ماورا ہو کر پھر کام کرے گا۔ دیکھیں اگر ہم صرف اسی بات کو لے کر بیٹھے رہیں کہ میں کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں بدلے میں مجھے بھی بھلائی ملے تو پھر کائنات کا نظام نہیں چل سکے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی وضعیت فرمائی ہے کہ وہ بھی بغیر کسی بدلے کے احسان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جانوروں کے بھی بچے ہوتے ہیں، پرندوں کے بھی بچے ہوتے ہیں، تو وہ ایک عرصے تک اپنے بچوں کی پرورش بھی کرتے ہیں، پالتے بھی ہیں، غذا بھی پہنچاتے ہیں، دشمنوں سے جانوروں سے ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ تو کیا یہ احسان نہیں ہے؟ تو اس احسان کے بدلے میں انہیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پر احسان کر رہے ہیں تو بدلے میں آپ کو بھی احسان کا بدلہ ملے۔ قیامت میں ضرور ملنا ہے، قیامت میں تو انشاءاللہ آپ نے رضا الہی انشاءاللہ جب پیش نظر قیامت ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، ثواب آخرت ہوگا تو پھر یہ باتیں کوئی کرے گا بھی نہیں۔ صحیح۔ تو اب دیکھیں اچھا دیکھیں کسی پر احسان کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں جانوروں کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ وصیت فرمایا، ان کی کوئی عقلی تفہیم یا تعلیم تو معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے ان کے اندر بھی رکھا ہے۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، کیا وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے یہ صفت رکھی ہو کہ وہ بھی احسان کرے؟ تو اپنے اس وصف کو اجاگر کریں، اپنے اس وصف کو جو ہے وہ تلاش کریں اور اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں کہ دوسروں پر بھلائی کریں۔ آپ دیکھیں کہ بسا اوقات جانور جو ہے نا ان کو کوئی خوراک ملتی ہے وہ اکیلے نہیں کھاتے، وہ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی ہم جنس کو تلاش کرتے ہیں۔ چونٹی کو کوئی خوراک نظر آئے گی تو وہ اکیلی نہیں ہوگی بلکہ پوری لائن اس کے ساتھ چل رہی ہوگی، وہ پہلے بل سے جا کر بلا کر آئے گی تاکہ سب کا بھلا ہو۔ تو جب جانوروں کے اندر یہ چیز موجود ہے تو انسانوں کو بھی اپنی یہ اس وصف کو جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے اور اس کو بڑھانا چاہیے، ہاں بھلائی کے وصف کو، احسان کے وصف کو کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے بغیر کسی کسب کے ان کے اندر یہ وصف رکھا ہوا ہے، بس اسے ڈھونڈنے، تلاش کرنے اور اسے امپلیمنٹ کرنے اور دوسروں پر احسان کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات بعض مواقع پہ جذبات نظر بھی آتے ہیں انسان کے اور وہ معاشرے میں نظر آتا ہے اور انسان یہ کرتا ہوا خود بخود وہ بھلائی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال بھلائی کا جذبہ ہمارے اندر ہے اور اس کو ہمیں اجاگر کرنا ہے۔ احسان مندی پر ہم بات کر رہے ہیں، کچھ مفتی صاحب فرمانا چاہ رہے ہیں شاید کچھ؟ یہ جو آپ نے ایک محاورہ کہا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال یا کنویں میں ڈال، اس کا عمومی مفہوم کیا لیا جاتا ہے؟ آپ ہی فرمائے نا۔ جو آپ نے چلے ایسا کرتے سب سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کے نزدیک کیا ہے اس کا؟ آپ نے کہا تھا نا تو اس کا کیا مفہوم؟ ہمارے میرے ذہن میں یہ کہ ہم خود شرح کرے گا۔ جی ویسے میرا کلام نہیں ہے تو عوامی کلام ہے، اس کو میں نے محاورے کو عرض کیا۔ تو اس کا مقصد غالباً یہ لیا جاتا ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے تو اب وہ جو ہے اس سے آپ کو بھلائی ملے یہ ضروری نہیں ہے۔ اب آپ تصور نہ کریں کہ آپ کو اس کو بھلائی ملے گی بلکہ آپ اس سے نقصان یا کیا کہتے ہیں وہ سانپ آستین والا وہ پوزیشن ہے۔ نہیں، عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں اس محاورے کا جو استعمال ہے وہ منفی ہی لیا جاتا ہے۔ ایسا ہی بھئی آج کل تو دور ایسا ہے کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تو بس وہ ضائع ہوئی، کنویں میں ڈالنے کا مطلب ضائع ہو گئی، یا دریا میں ڈال ضائع ہو گئی۔ ظاہری اعتبار سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہری اعتبار سے یہی مفہوم کہ یعنی احسان کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا،
یہ کنویں میں ڈالنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ واپسی نکالنے میں نہیں آئے گا۔ حالانکہ اس محاورے کا ایک دوسرا پس منظر بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جس طرح کسی کی کوئی چیز دریا میں اگر وہ ڈال دیتا ہے یا چلی جاتی ہے تو کیا وہ اسے ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ میری ایک چیز دریا میں گئی تھی وہ مجھے نکالنی ہے؟ چلی گئی بھول جاتا ہے، ایک وقت بھول جاتا ہے نا، گئی یا کنویں میں چلی گئی تو اب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو نکالو، مجھے بس چاہیے وہ چیز، نکال کے ہی رہنا ہے، بس دریا میں چلی گئی، آدمی اس کو دریا میں گر جانے کے بعد، کنویں میں گر جانے کے بعد اس کو بھول جاتا ہے۔ صحیح۔ تو اس محاورے کا ایک دوسرا پس منظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیکی کر کنویں میں ڈال یا نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی جس طرح دریا میں جانے کے بعد، کنویں میں جانے کے بعد آدمی اس کو اپنی ملک سے خارج تصور کرتا ہے، سبحان اللہ، دوبارہ اس کو یاد نہیں رکھتا، بار بار رہ کے کڑتا نہیں ہے، اللہ اللہ، تو اسی طرح جو آپ نے نیکی کی ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، اس بھلائی کے عمل کو آپ بھول جائیں، سبحان اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، تو جذبہ یہ ہونا چاہیے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم نے جو تم پر احسان کیا ہے تو ہم تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہیے، یا یعنی ایک تو عوض، اور دوسرا ہے کہ شکورا، یعنی کم سے کم یہی مان لو کہ ہم نے تمہیں کھانا کھلایا، اللہ اللہ، تو ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ تم سے شکریہ کے الفاظ سننا چاہتے ہیں، تو ہم نے رضا کے لیے دیا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، تو ایک جذبہ مسلمان میں یہی ہونا چاہیے، نیکی کرو اور بھول جا، بھول جا، اللہ تو اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ سبحان اللہ، آپ نیکیاں کرتے رہیں، بھولنے کی عادت اپنے اندر ڈالتے رہیں، اس نیکی کر اور بھول جا، واہ، ٹھیک ہے، اگر اس اصول کو اپنا لیں تو ہمیں فلاں آدمی جس کو ہم نے کاروبار میں پروان چڑھایا، فلاں آدمی کو بولنا نہیں آتا تھا، ہم نے اس کو اچھا بولنا سکھایا، اس کی عبارتیں ٹھیک نہیں تھیں تو ایک طالب علم نے دوسرے کی عبارتیں ٹھیک کرائیں، یا ایک استاد دیکھتا ہے کہ میرے شاگرد ہیں، میں نے اس کو اتنا آگے بڑھایا کہ اب یہ مجھ سے بھی آگے نکل گیا، منصب بڑھ گیا، منصب بڑھ گیا، تو اب یہ جو احسان کرنے والے نا، انہیں کسی قسم کا بدلے کا دنیاوی اعتبار سے خواہش رکھنی نہیں چاہیے۔ سبحان جب دنیاوی اعتبار سے خواہش رکھیں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا ناشکر ہے، اللہ اللہ اللہ، اس نے میرے احسان کو یہ بھول گیا، یہ یوں تھا، میں نے اس کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اس کے لیے منفی خیالات آئیں گے، ہاں، اب منفی خیالات آئیں گے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اللہ اللہ، کہ احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو باطل نہ کرو۔ اللہ اللہ، تو یہ جو صدقہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی جو آپ نے نیکی کا کام کیا اور وہ باطل ہو گیا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے اس منافق شخص کے لیے کے ساتھ کہ جس نے ریاکاری کے طور پہ، دکھاوے کے طور پہ صدقہ کیا ہوتا ہے، تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے ایک ایسے پتھر کے ساتھ کہ جس پتھر پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، بظاہر اس پتھر سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی قابل کاشت جگہ ہے، پتھر پہ مٹی پڑی ہونے کی وجہ سے کہ بھئی زراعت ہو جائے گی، اس میں کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، لیکن جب بارش کا پانی پڑتا ہے اللہ اللہ، تو پھر وہ ساری دھول مٹی ہٹ جاتی ہے اور وہ نیرا خالص پتھر رہ جاتا ہے جس میں کوئی بیج بھی اندر نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، تو جس طرح بیج قابل کاشت زمین میں جاتا ہے، نہ کہ سخت پتھر میں، تو پتھر کو اوپر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی ڈسٹ پڑی ہونے کی وجہ سے کہ وہ قابل کاشت جگہ ہے، لیکن بارش ظاہر کر دیتی ہے کہ یہ قابل کاشت نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو ایک منافق جو ہے وہ بڑی صدقات و خیرات کر رہا ہوتا ہے، دکھاوا کر رہا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ تو اسی طرح جو صدقات و خیرات کر کے احسان جتلا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، بظاہر اس نے بہت اچھا کام کیا تھا، لیکن احسان جتلاتے ہوئے، تکلیف پہنچاتے ہوئے اس نے اپنے ان نیک اعمال کو ایسا ضائع کر دیا کہ جس طرح بارش پڑنے سے وہ پتھر ظاہر ہو گیا، وہ پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، تو اسی طریقے سے اپنے صدقے کو باطل ہونے سے بچائیں، جس پر احسان کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، بدلے کی خواہش نہ ہو۔ آدمی کو جو صدمات پہنچتے ہیں وہ توقعات سے تعلق رکھتے ہیں، بالکل صحیح، جب مجھے آپ سے کچھ توقع ہوگی اور جتنی زیادہ توقع ہوگی اتنا سب بڑا صدمہ، اگر آپ کی طرف سے ریسپانس ایسا نہیں آیا تو صدمہ ہوگا۔ تو آدمی کو چاہیے لوگوں کے پاس جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے بے نیاز ہو جائے، کہ جتنا لوگوں کی نعمتوں پہ نظر پڑتی رہے گی
بالخصوص جس پہ احسان کیا ہے اس کی نعمتوں پر جب نظر پڑے گی کہ اب یہ اس کو چاہیے کہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو اگر وہ نہیں کر رہا تو صدمے پہنچیں گے۔ تو نیکی کر، اللہ کی رضا کے لیے بھول جا، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نیکی کل بروز قیامت باقی رہے گی، اور انشاءاللہ اس کا پھر نظارے آخرت میں دیکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، اس پر گفتگو مفتی صاحب سے شروع ہوئی تھی، اور مفتی صاحب پر ہی اب میں فی الحال تھوڑا سا روک رہا ہوں اس ٹاپک کو۔ احسان مندی اور احسان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے سیکھا بھی ہوگا، ہم نے بھی بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب تھوڑا سا انداز ہم تبدیل کریں گے، لفظ احسان پر ہی بات کرتے ہیں۔ نعت خواہ اسلام میں بیٹھے حضرت احسان پہ کوئی شعر سنائے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا تمی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لگی ہے یہ سب اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت شعر ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانا گیا ہے، اور غیروں کے احسانوں سے اپنے آپ کو ان کے احسان کے بوجھ سے دور رہنے کا کہا، ترغیب دی گئی ہے کہ ہمیں تو حضور کے ہی احسان مند رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات کمالات ہم پر ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مانگیں کہ دنیا والوں سے کیا مانگے، اور ہمیشہ حضور کے نیاز مند اور احسان مند ہی رہیں گے کہ جو کچھ ملتا ہے اللہ پاک کی عطا سے، نبی پاک کے در سے ملتا ہے۔ تو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں احسان مندی، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اب میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، راشد بھائی اب آپ کی طرف بڑھیں گے ہم، اس کلام کے اگلے اشعار ایک ایک کر کے سب نے پڑھنے، ٹھیک ہے؟ شعر ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، شروع کر رہا ہوں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جی حضرت دوسرا شعر۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ چیٹنگ نہیں کر رہا میں، اس پہ تضمین کے اشعار پڑھنا چاہ رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں۔ چیٹنگ کرے نہ کرے، ناظرین کو لگ رہا ہے کہ آپ چیٹنگ کر رہے ہیں کہ اتنا مشہور کلام ہے، میں اس پہ تضمین کے کچھ اشعار پڑھنا چاہوں گا ایسی شعر۔ اچھا تضمین کے اشعار آپ سے آخر میں لیتا ہوں، پہلے یہ راؤنڈ پورا ہو جانے دے، لوں گا ضرور آپ سے۔ جی سعد بھائی۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے،
بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. ابراہیم بھائی کوئی بھی شعر اس کلام کا طرز میں سنا دیں، بھلے آگے پیچھے کوئی بات نہیں. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. مفتی صاحب اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. ماشاءاللہ. فیضان بھائی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا گایوں ہی، ہاں رہے گایوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اب آپ نے شعر پڑھنا مگر طرز دوسری، ایسا نہیں کہ آپ اسی طرز میں. تو زندہ ہے واللہ. ہو گیا. اگلا شعر پڑھنا، ایسا شعر جو نہ پڑھا گیا وہاں پہ. مکتا پڑھ دیں، مکتا پڑھ دیں. یہ ہو گیا نا، تو زندہ ہے واللہ تو راشد میں نے پڑھا تھا. راشد بھائی جی جی، طرز تو آپ نے چینج کر دی. ہو یہ بھی ہو گیا. نہیں ہوا. یہ بھی ہو گیا. یعنی حرم کی زمین والا مکتا نہیں. پڑھ دیں. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے کم میدانا، رضا نفس دشمن ہے کم میدانا. کہا تم نے دیکھے چند راج والے، کہا تم نے دیکھے چند راج والے، میرا دل بھی چمکا چمکانے والے. اسی کلام میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں منکر عجب غرانے والے. تو یہاں غرانے والے وہی نا، احسان مندی نہ ماننے والے، اپنے آپ کو یعنی احسانات کو بھلا دینے والے. اور کئی اشعار میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ والا احسان بھی بھول گئے، وہ والا احسان بھی بھول گئے. یہ تو مان لو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. تو ہمیں غرانے والا نہیں بننا، بلکہ ہم نے ماننے والا بننا ہے، سر جھکانے والا بننا ہے. ہمیں ہائے ہائے کیا بات. منکر جب کھانے غرانے والے، منکر جب کھانے غرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
ہے ماشاءاللہ. اچھا اب ایک سوال اسی پر ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا استاد صاحب یہ کلام ہے، اس میں آتا آخر میں والے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اور بھی کلام ہے جس کے آخر میں والے آتا ہے. کوئی ایک کلام استاد صاحب اس کے علاوہ ہو جس کو آپ کو یاد آتا ہو؟ اور اب اس میں یہ کہ آپ حضرات ذرا وہ نعت کلیکشن کی طرف مت جائیے گا، تھوڑا سا دلچسپی کی طرف بھی تو آئیں. استاد صاحب کی طرف پھر آپ کی طرف آتا کسی اور طرف گیا تھا ویسے. اچھا پہلے دیکھتے ہیں. جی استاد صاحب ذہن میں آپ لوگ بھی سوچیں. ویسے 3 کلام اعلیٰ حضرت امام سنت کے اور ہے جس کے آخر میں والے آتا ہے، اس کے علاوہ یوں اس کو ملا کے 4 ہو جاتے ہیں. غالباً بہر دوسری ہے. ہاں بھلے دیر دوسری ہو مگر لفظ والے آتا ہے. فی الوقت یاد نہیں آ رہا. جی اور کسی کو یاد آ رہا ہے؟ جی فرمائیں. کیا مہکتے ہیں مہک ہائے 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 پہ چلتے ہیں. طرز میں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. اب 2 کلام اور باقی. آپ کو تو حضرت آتے ہی ہوں گے، بیچارہ مبلغین میں سے کوئی اگر بتائے تو چلیں آپ بتائیں دوسرا کلام. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. جانے والے نہیں آنے والے. تو چلیں چوتھا کلام بھی اعلیٰ حضرت کا ہے. جی آپ بتائیں نا ہے تو. اللہ مجدائے رحمت ہم کو سنانے، واہ 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 مرحبا آتش دوزخ سے بچانے. واہ واہ کیا بات. امیر اہل سنت کے بھی کلام ہے اس پہ جس میں آخر میں لفظ والے آتا ہے. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے ہیں، اور مجھ سے آسی بھی ہے مہمان مدینے والے. پھر ایک تو بڑا مشہور کلام ہے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. یہ جو ہے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. جی شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے. اس کا جو دوسرا شعر ہے کہ مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، ہے یہ احسان در احسان مدینے. ہاں لفظ احسان بھی ہے ٹاپک کے مطابق. ہر شعر پڑھ دے طرز میں. ہر مجھ کمینے کو مدینے مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، مجھ کمینے کو مدینے میں بلایا تم نے، ہے یہ احسان پہ احسان مدینے والے، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے، ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہو مہمان مدینے والے. والے والی ردیف پر میں نے بھی ایک کلام لکھا ہے. پڑھ دے 1-2 شعر. کوئی بات ہے فضل رب سے عالم میں نبی فضل و عطا والے، ہیں فضل رب
سے عالم میں نبی فضل و عطا والے، یہی ہے قاسم نعمت، یہی جود و سخا والے، وہی ہے قاسم نعمت، وہی جود و سخا والے، عطائے مصطفیٰ سے سنیت پر استقامت ہے، عطائے مصطفیٰ سے سنیت پر استقامت ہے، رضائے رب سے ہے برہان ہم احمد رضا والے، رضائے رب سے ہے برہان ہم احمد رضا والے۔ ماشاء اللہ، والے پر الحمدللہ ہم نے گفتگو کی، کچھ اشعار بھی ہوئے۔ اب ہم ایک تھوڑا نئی جہت کی طرف چلتے ہیں۔ میں ایک حدیث پاک کے ذریعے ایک بات کہوں گا، اس بات میں سے، اس گفتگو میں سے ایک لفظ استاد صاحب کی طرف بڑھاؤں گا، اس سے استاد صاحب کوئی جملہ فرمائیں گے، پھر دوسرا لفظ استاد صاحب کی بات سے کوئی جملہ لفظ نکالوں گا اور حضرت کی طرف بڑھاؤں گا، تو آپ نے اس پہ ایک ایک جملہ اور ایک بات کہنی ہے۔ تو حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ حدیث بڑی کامل ہے اور یوں سمجھے کہ معاشرتی آداب اور ساری چیزیں اس کے اندر ہے۔ تو اس میں دو لفظ آئے ہیں، زبان اور ہاتھ۔ تو پہلا لفظ استاد صاحب کی طرف بڑھا رہا ہوں، بات سے بات، زبان۔ زبان پر کوئی استاد صاحب گفتگو فرمائے، کوئی جملہ فرمائے، کوئی تربیت فرما دیں ہماری۔ کسی بھی شخص کو اذیت پہنچانے میں مختلف اعضاء استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہاتھ کا استعمال بھی ہوتا ہے، لیکن زبان کا جو استعمال ہوتا ہے اس کی شدت، اس کی تاثیر، اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ آدمی اگر کسی کو تھپڑ مار دے تو اس کی تکلیف کا احساس، کچھ جلن محسوس ہوگی، نشان پڑ گیا، نیل پڑ گیا، تو وہ کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ زبان سے کہے ہوئے جملے وہ دلوں کو زخمی کرتے ہیں، اور دل اتنی جلدی سے درست حالت پہ نہیں آتا، دل کی کیفیت جو بدل جاتی ہے، یعنی مظلوم کے دل میں جو ظالم کے لیے نفرت جو پیدا ہو جاتی ہے، وہ نفرت پہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو جب یہ حدیث مبارکہ میں ہاتھوں اور زبان ان دو کا ذکر اس لیے کیا کہ دیگر اعضاء کے مقابلے میں ان دو سے ظلم زیادہ ہوتا ہے، اور ان دو میں بھی سب سے زیادہ ظلم ڈھانے والی چیز زبان ہے، زبان، اس لیے زبان کا ذکر پہلے کیا گیا۔ اور اچھی اچھی تقریبات میں جو ہے وہ زبان کی لڑائی ہو جاتی ہے، حالانکہ نہ کوئی گولی چلی، نہ کوئی ہاتھ مارا، بس زبان سے ایک جملہ ایسا بولا ہے کہ وہ شادی کی تقریب جو ہے نا خانہ بربادی ہو گئی، لڑائی جھگڑے ہو گئے، آتم پائی ہو گئی، اور اس کے بعد تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ وہ زبان کی وجہ سے استاد صاحب نے جو فرمایا اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حضرت آگے آپ کے لیے لفظ ہاتھ۔ ہاتھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ انسانی جو اعضاء ہیں اس میں سے ہاتھ کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ انسان کسی چیز کو اٹھانے، کسی چیز کو رکھنے کے اندر اگر ہاتھ کو مائنس کر دیں تو یوں سمجھ لیں کہ زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہاتھ جو ہے جس طرح لینے والا ہونا چاہیے، اسی طرح یہ ہاتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے، یعنی ہاتھ دینے والا ہونا چاہیے، دینے والا، ماشاءاللہ، اور نیکی کی طرف بڑھنے والا ہونا چاہیے۔ اگلا لفظ ابراہیم بھائی آپ کے لیے ہے، اس میں لفظ آیا مسلمان۔ لفظ مسلمان ایک حرف ہے، لفظ ہے مسلمان، اس پر آپ کچھ فرمائیں۔ مسلمان یہ اس پہلا جو ذہن جاتا ہے وہ اسلام کی طرف جاتا ہے، اور اسلام جو ہے یہ سر تسلیم خم کرنے کے معنی میں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر سر تسلیمی خم کرنے کا نام ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کس طرز عمل پر گزار رہے ہیں۔ یوں تو کلمہ پڑھ کر ہم نے یوں سر تسلیم خم یوں ظاہراً کر ہی لیا ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان کہلاتے ہیں، اللہ پاک اس پر استقامت عطا فرمائے، لیکن ہمیں اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، اور اس کا دیگر جو باطل ادیان ہیں ان سے جو ہے وہ ایک بالکل جو فرق ہے وہ نظر آنا چاہیے انسان کے عمل سے بھی، کہ دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ واقعی مسلمان ہے، تو اپنے طرز عمل سے بھی یہ ظاہر کریں، اپنے گیٹ اپ سے بھی یہ پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔
صرف برائے نام مسلمان نہ ہو بلکہ حقیقت میں بھی مسلمان ہو. واہ واہ. حضرت ان کی گفتگو سے لفظ نکالا طرز عمل. جی طرز عمل پر آپ کچھ بیان فرمائیں. طرز عمل یعنی ہماری زندگی کا جو ایک عمل ہے, جو کردار ہے, معاشرے کے اندر ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ ابراہیم بھائی نے فرمایا ماشاءاللہ کہ مسلمان ہیں تو ہمارے کردار سے بھی مسلمانی جھلکنی چاہیے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ تمہارے لیے بہترین ہے, آپ کا کردار, آپ کی زندگی. تو یاد رکھیے گا کہ صرف دین جو ہے وہ مسجد اور مدرسے کا نام نہیں ہے, بلکہ دین اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کرتی ہیں. تو ہم جہاں پر بھی رہیں آپ دیکھیں کہ شریعت کتنی پیاری ہے کہ اس نے ہمیں چلنا بھی سکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ملتے ہیں کہ بھئی کھانا ہے تو اس طریقے سے کھانا ہے, بیٹھنا ہے تو اس طرح سے بیٹھنا ہے, چلنا ہے تو اس طرح سے چلنا ہے. تو ہر چیز کے اندر ہماری رہنمائی موجود ہے. تو معاشرے کے اندر ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام سے دور نہ ہو, بلکہ کردار ایسا ہو, اخلاق ایسا ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کے قریب آ جائیں. ماشاءاللہ. لفظ قریب, قریب لفظ قریب بات سے بات ہے نا حضرت. اگر میں بھی کوئی تیاری کر کے تھوڑی آیا اس پر کہ جو میں گھر سے بنا کر آیا ہوں جملے, ہاتھ تو ہاتھ نکال صلاحیتیں چیک فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. قریب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ سخی جو ہے وہ جنت سے بھی قریب ہوتا ہے, رب کی رحمت کے بھی قریب ہوتا ہے, لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے. اور جو بخل کرنے والا ہوتا ہے وہ جنت سے دور ہوتا ہے. مطلب روایت کا خلاصہ ہے دوزخ سے قریب ہوتا ہے, لوگوں سے دور ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا قرب پانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے قریب ہونے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث قدسی میں بیان کر دیتا ہوں, رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل جو ہیں یہ رب تبارک و تعالی کا قرب دلاتے ہیں بندے کو. اور اللہ تبارک و تعالی نوافل کی فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل یعنی جو عبادتیں لازم نہیں ہیں, آپشنل ہیں, ان کو اختیار کرنے اور ان پر استقامت اختیار کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے جس کو ولایت کہا جاتا ہے. قرب الہی پانے والا ولی ہوتا ہے. پھر رب فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے. تو بندہ مومن کا مقصود ہر نیکی سے اولاً یہی ہونا چاہیے کہ اس نیکی کے ذریعے میں رب کا قرب پاؤں, رب کی رحمت کے قریب ہو جاؤں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. لفظ قریب پر میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں. عادل بھائی آپ نے لفظ قریب سے دوسرا شعر پڑھنا ہے. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, لمعائے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. اب ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ قریب آتا ہو. ویسے آپ نے قریب بولا تو یہی شعر ذہن میں نہیں, ایک اور شعر ہے بڑا. آپ نے ایک کلام ابھی شروع میں پڑھا تھا, اس پہ ایک شعر آتا ہے لفظ قریب والا, اور اعلیٰ حضرت کا بھی ایک اور شعر ہے اس میں قریب آتا ہے. قصیدہ معراج میں لفظ قریب آتا ہے, اور یہ جو ہے کسی کا احسان کیوں جاتا ہے, اس والے کلام میں بھی لفظ قریب آتا ہے. بڑے محمد قریب احمد قریب آ سرور محمد واہ واہ. اور نثار جاؤں ایسی کچھ دوسرا ایسے کچھ ہے وہ پڑھ دیں آپ ایسے. نثار جاؤں کیا صدا تھی, یہ کیا مزے تھے, یہ کیا سما تھا, کیا سما تھا, کیا مزے. بس ٹھیک ہے. وہ اچھا ایک شعر اور ہے نا اس پر, یہ کسی کا احسان کیوں جتائیں, اس میں ایک شعر ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے. یہ سب کوئی دور ہے, وہ دوسرا کلام ہے معذرت, کوئی دور ہے کہ بھی قریب کیا ہے وہ, یہ تو اپنا اپنا نصیب اسی طرح میں پڑھا جاتا ہے نا. یہ کوئی وہ کوئی آیا پا کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا, لیکن وہ تو میرے مولا تجھ سے گلا نہیں. کوئی دور ہے کہ بھی قریب ہے, کوئی اس طرح کا شعر ہے. یہ حضرت میرے مولا تجھ سے بلال اور حضرت اویس رضی اللہ عنہ, حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے نسبت ہے. قریب اس میں شعر اس میں لفظ قریب میں بتاؤ, لفظ قریب والا استاد صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں شاید. اعلیٰ حضرت کا جو سلام ہے, درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر. جلوہ قریب آ گیا, آنکھ عطا کیجئے, طرز میں پڑھ دیجئے, آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے, آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے, آنکھ عطا کیجئے, آنکھ عطا کیجئے, اس میں ضیا دیجئے, اس میں ضیا دیجئے,
جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود کارتا ہوگا کوئی صراط پہ ان کو کارتا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. ماشاءاللہ اشعار بھی ہو گئے، گفتگو بھی ہو گئے. اب ہم بڑھتے ہیں قرآنی آیات کی طرف. سیگمنٹ ہمارا ہے فرمان الہی بشان حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا. پہلی آیت مبارکہ دکھائیے. جی یہ آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہے. آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی ہے. مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بیان فرمائیں گے، اس کے بعد اس پر گفتگو تمام مبلغین فرمائیں گے. یہ مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں مقدس ہستیوں کو بیت اللہ شریف کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. یعنی اس کے فرش کو، کعبۃ اللہ شریف کے اندرونی حصے کو، اس کے بیرونی مطاف والے حصے کو، یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ناپاکی نہ ہو. صحیح. اگر ہے تو اس کو صاف کر دیا جائے، ایسے اسباب کیے جائیں کہ ناپاکی وہاں پر نہ ہو. تو اس سے کیا ہے، کن کے لیے؟ کیونکہ یہاں پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، یہاں پر لوگ طواف کر رہے ہوں گے، یہاں پر لوگ رکوع سجود کر رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے. تو چونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، تو جس جگہ نماز پڑھی جائے گی اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اعتکاف کرنے والے چونکہ ان کا ٹھہرنا ہی مسجد کے اندر ہوتا ہے، اور وہیں رہ کر وہ عبادات بجا لائیں گے، نماز ادا کریں گے، روزے رکھیں گے، اور پاک صاف جگہ پر وہ عبادت کریں گے. اسی طریقے سے جو طواف ہوتا ہے، تو طواف کعبۃ اللہ شریف کے راؤنڈ گھومے جاتے ہیں، ارد گرد پھیرے لگتے ہیں. تو پھیرے لگانے والے جب وہ اس مقام پر طواف والی جگہ پہ چلیں گے تو ان کے پاؤں کسی نجس چیز کے اوپر آ کر مزید اس کو پھیلاوا نہ دیں. صحیح. تو اس طرح اس مطاف والے حصے کو بھی صاف ستھرا رکھا گیا. اور پھر چونکہ یہ نماز کی جگہ ہے، مسجد حرام کے بالکل سینٹر میں جو کعبۃ اللہ شریف ہے، اور اس کا سارا راؤنڈ، اس کے اطراف والا حصہ جو عام طور پہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سفید ٹائلوں پر مشتمل ہے اور ٹھنڈی ٹائلیں ہیں. لوگ دوپہر کے وقت میں بھی اس پہ طواف کر رہے ہیں، نماز کے وقت میں نماز پڑھی جا رہی ہے. تو مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کن ہستیوں کو دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، نبیوں کے والد ہیں، ان کی آل میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف واحد نبی جو پیدا ہوئے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بطور نعمت ذکر کیا کہ انا ابن الذبیحتین، کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ مسجد حرام کو، بیت اللہ شریف کو صاف پاکیزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے. اور یہ حکم صرف اسی مسجد کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس آیت کریمہ میں ہر ایک مسلمان شامل ہے کہ جو اپنے اپنے علاقے میں پائی جانے والی مساجد کے اندر صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں اور اس سے ہر ممکنہ ناپاکی اور گندگی کو دور کریں. ماشاءاللہ. یہ آیت مبارکہ پھر مسجدوں کی صفائی، اس پر مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی. جی فیضان بھائی، آیت مبارکہ پر آپ کیا گفتگو فرمائیں گے؟ جی محسن بھائی، یہ جو مکمل آیت ہے وہ اس طرح ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا،
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سبحان اللہ. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو آیت کا جو پہلا جز فرمایا گیا کہ یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع بنایا جی. اور امن والا بنایا، تو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے مرجع. آپ دیکھیں کہ یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ کیسا پورا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کس طرح بار بار لوٹ کر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. جو وہاں سے آتا ہے وہ یہ تمنا لے کر جاتا ہے کہ اب مجھے پھر سے جانا ہے. سبحان اللہ. جو عمرہ کر کے آئے، چاہے حج کر کر آئے، کوئی شخص بھی آئے، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر شخص کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب مجھے پھر سے اس مقام پر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو جو ہے لوگوں کا مرجع بنایا اور امن والی جگہ بنایا کہ یہاں پر قتل و غارت حرام ہے، اسی طرح یہاں پر شکار حرام ہے. اس کے بعد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ اللہ، کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. سبحان اللہ. اس کا شان نزول وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو جائے کہ ہم جو مقام ابراہیم ہے اس کو اپنی نماز کی جگہ بنا لیں. واہ. تو بس حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ فرمانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا. کیا بات ہے. اور اس پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، اس کا موافقات عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر جو آیات نازل ہوئیں، اور یہ حضرت عمر کی شاندار ایک یہ فضائل میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر جو ہیں ان کے دل کو اور زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب کوئی معاملہ ہوتا اور اس پر کچھ لوگ اپنی رائے پیش کرتے جی، اور میرے والد یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کوئی رائے پیش کرتے تو اللہ تعالی حضرت عمر فاروق اعظم کی رائے پر قرآن پاک کی آیت نازل فرما دیتے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ جو مقام ابراہیم ہے تو یہ بڑا ایک شاندار ایک عظیم پتھر ہے، اور اس سے تبرکات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ تبرکات کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم پتھر کو نماز کی جگہ بنانے کا ارشاد فرمایا. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ نماز میں کسی کی تعظیم نہیں کی جا سکتی. آپ دیکھیں کہ جو مقام ابراہیم پر جو نماز کی ادائیگی ہے تو نماز کی حالت میں عین نماز کی حالت کے اندر مقام ابراہیم کی تعظیم کی جا رہی ہے. اللہ اللہ. تو جب مقام ابراہیم جو کہ ایک پتھر ہے اس کی تعظیم کی جا سکتی ہے، تو اگر نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی چیز آ جائے تو اس سے نماز ناقص نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیز نماز کو کامل بنا دیتی. کیا بات ہے. پھر اس میں ایک چیز اور ہے کہ جو مقام ابراہیم ہے یہ ایک ایسا پتھر ہے کہ جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے، اور اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی. کیونکہ جب کعبہ آپ تعمیر فرما رہے تھے جو دیواریں سر سے اونچی ہونے لگی تو اب مشقت ہوئی، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ کوئی پتھر لایا جائے تاکہ اس پہ کھڑے ہو کر جو ہے یہ تعمیر کی جا سکے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا کے پہلے پہاڑ جبل ابی قبیس کی طرف گئے جی کہ وہاں سے جو ہے وہ کوئی پتھر لے کر آئیں. تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے جبل ابی قبیس میں موجود 2 پتھروں کی نشاندہی فرمائی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر اترے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کو طوفان نوح کے خوف کی وجہ سے وہاں پر دفن کر دیا تھا، محفوظ کر دیا تھا. تو حضرت جبریل امین نے ان 2 پتھروں کی نشاندہی فرمائی اور عرض کی کہ ایک پتھر کو جو ہے وہ کعبے میں لگا دیا جائے اور ایک پتھر جو ہے اس کو تعمیر کے لیے استعمال کیا جائے کہ اس پہ کھڑے ہو کر یہ کعبہ کی تعمیر کی جائے. تو جو پتھر کعبے میں نصب کیا گیا وہ حجر اسود کہلایا، اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر فرمائی وہ مقام ابراہیم کہلایا. اور یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. اب اگر ہم دیکھتے ہیں مقام ابراہیم کو تو اس میں پاؤں کے نشانات موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو یہ اس پتھر کی ایک عظیم شان تھی کہ جیسے جیسے کعبے کی دیواریں بلند ہوتی جاتی یہ پتھر بھی جو ہے وہ بلند ہوتا جاتا، اور اس پر جو ہے حضرت ابراہیم جب کھڑے ہوئے تو یہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے لیے نرم ہو گیا، اور اس پر جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان
واقع ہو گئے، اور اب پھر بار بار جو ہے وہ لوگوں کے اس کو مس کرنے کی وجہ سے، چھونے کی وجہ سے وہ نشانات جو ہے وہ مٹ گئے، البتہ جو پاؤں کا جو ایک گیپ ہے وہ موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس سے ایک چیز جو سامنے ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک پتھر جس پر حضرت ابراہیم کے قدم لگے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعظیم کا حکم دیا۔ تو جس جگہ خود کسی نبی کی قبر موجود ہو، جس جگہ پر خود نبی موجود ہو، خود ولی موجود ہو، جہاں اس کی مزار ہو، تو اس کی تعظیم کا کیا خیال، اس کی تعظیم کتنی ہوگی، اور اس کی تعظیم کرنے کا ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک سے بھی حکم ملتا ہے، اس سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی مقدس جگہ ہو اس کا ہمیں جو ہے وہ ادب کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی مقام ابراہیم کے تعلق سے، اور بہت سارے پہلوؤں کا احاطہ فیضان میں نے کیا آیت مبارکہ کو پورا کر کے۔ جی ابراہیم بھائی، آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے، اس آیت مبارکہ کے تحت آپ کیا گفتگو کریں گے؟ جی محسن بھائی، یہ آیت کریمہ جو ہم نے لی ہے، اس میں ابتدا کے اندر ارشاد فرمایا گیا، تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے تاکید فرمائی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں کے لیے، کیونکہ ویسے تو یہ خانہ کعبہ کے لیے فرمایا گیا ہے لیکن یہ حکم عام ہے، تو مسجدوں کے لیے نیک اور پرہیزگار متولی ہونا چاہیے۔ واہ واہ۔ یعنی جو مسجد کی خدمت کرے، مسجد کے انتظامات کا خیال رکھے، اور مسجد کے دیگر جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ دیکھے۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے خانہ کعبہ کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم فرمایا ہے۔ تو مسجدوں کے جو خدمتگار ہیں، مسجدوں کے جو متولی ہیں، وہ بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ انہیں دین سے بالکل ناواقفیت ہو، شریعت سے بالکل بے بہرا ہوں، اور انہیں کسی چیز کا پتہ نہ ہو، اور بس وہ مسجد پر اپنی دولت کی بنا پر یا اپنی کسی خاندانی وجاہت کی بنا پر مسجد پر مسلط ہو جائیں، بلکہ وہ پرہیزگار ہوں، نیک ہوں، صاحب علم ہوں، انہیں جو ہے وہ مسجد کا متولی بنانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھی گفتگو ہے یہ بھی، اور معاشرے پر، اس پر اہل معاشرہ کو سوچنا بھی چاہیے۔ جی سعد بھائی۔ اسی آیت مبارکہ کے اندر عاکفین کا بھی ذکر آیا کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے بھی پاک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اعتکاف کرنا یہ اس دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع اور سجود یعنی نماز پڑھنے والے، تو یہ تمام عبادات جو ہم کرتے ہیں، یہ سارے کے ساری عبادات پچھلے ادوار کے اندر، پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کے اندر بھی پائی جاتی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ ہر نبی علیہ السلام کی امت کو کچھ چیزیں دی گئی، یعنی جو آج ہم تمام عبادات بجا لاتے ہیں، پچھلی امتوں میں سے ہر کسی کو تمام جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ کرنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ جتنی بھی امتوں نے جو نیک اعمال کیے، وہ اعمال جس سے بندہ قرب الہی حاصل کر سکتا ہے، وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اب دیکھیں رب کائنات جل مجدہ کی جانب سے ہم پر اگر کوئی چیز لازم کی جاتی ہے تو یہ رب کا احسان ہے ہم پر، رب کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں منتخب فرمایا کہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، ورنہ جو مومن نہیں ہیں، جو کافر ہیں، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کی طرف تو صرف ایمان لانے کا حکم متوجہ ہے نا، کہ بھائی آپ کو ایمان لانا ہے، ایمان لائیں گے تو پھر سارے نیک اعمال کر سکتے ہیں۔ تو رب کائنات کا حکم ہماری جانب متوجہ ہو رہا ہے، یہ بھی ہم خوش نصیب ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو حکم فرمایا گیا کہ تو ہم اپنے علاقے کی مساجد کو دیکھیں کہ اگر ہمارے علاقے کی کوئی ایسی مسجد ہے کہ جہاں باہر ایسی چیزیں ہوں کہ جو بدبو مسجد کے اندر آتی ہے اس کی وجہ سے، تو اس کی بھی ہمیں پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے، اور مسجد کے اندر مسجدوں کو خوشبودار رکھنا ہے۔ استاد محترم بھی ارشاد فرمائیں گے کہ مسجد کے باہر بھی کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی اسمیل مسجد کے اندر آ رہی ہو، یا کوئی ایسا کام مسجد کے باہر کرنا کہ جس کی بدبو مسجد کے اندر آئے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھیں کہ مسجدوں کو پاک رکھنا، اس کو خوشبودار رکھنا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ہر نماز کے وقت، یعنی جب بھی ہم جائیں تو کوشش کیا کریں کہ خوشبو لگا کر جائے، اور خوشبو بھی ایسی ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اب بندہ اپنے مزاج کے مطابق تو عطر لگا کر چلے گیا، اس نے مشک لگا لی، عود لگا لی، اب وہاں پر کوئی ایسا سینسیٹیو بندہ مسجد کے اندر موجود ہے جو اس کے برابر میں کھڑا ہے، اب وہ پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑا ہے، اب اس کو چھینکیں آنا شروع ہوئی تو امام صاحب متاثر ہو جائیں گے، پچھلی صف کی نمازیں خراب ہوں گی۔ تو خوشبو بھی لگائیں تو ایسی لگائیں جو لائٹ ہو، مسجد کے اندر بالخصوص جب بھی جائیں، تاکہ یہ کہ سب کا
جو ہے وہ ہم لحاظ کرنے ماحول میں کامیاب بہتر رہے، ماحول خراب بہتر نہ ہو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں بس. جی راشد بھائی، آپ پر آج آخری میں آیا ہوں. اللہ اکبر، کیا شان ہے آپ کی. یہ آیت مبارکہ، اس کے تحت بہت سارے فقہی اور شرعی مسائل کا بھی ثبوت ہوتا ہے. ایک تو یہ گفتگو ہوئی کہ مسجد کو ناپاکی سے بچانا یہ ضروری ہے، لازم ہے. ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے جو خادمین ہوتے ہیں ساری ذمہ داریاں ان کے سپرد ہوتی ہیں، اگرچہ ان کا جو وظیفہ ہے، ان کا جو اجارہ ہوا ہے کہ آپ نے مسجد کی یہی صفائی کرنی، یہی کام کرنے، وہ انہوں نے کرنے ہیں اپنے اصول اور اجارے کی شرائط کے تحت. لیکن اگر ہم مسجد میں داخل ہوئے اور ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئی جو مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، تو ہمیں خادم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خود رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرتے ہوئے اس گندگی کو یا جو بھی چیز ہے اس کو وہاں سے ناگوار چیزیں، ہاں اس کو وہاں سے ہٹانا چاہیے. جیسے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے اپنے روم میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جو وہاں نہیں ہونی چاہیے، تو ہم خادم یا نوکر کے انتظار نہیں کرتے، فوراً اس کو ریموو کرتے ہیں، کیونکہ کوئی دیکھے گا تو اس پہ کیا امیج جائے گا. بہرحال یہ ہے کہ ہر نمازی، ہر مسلمان کو ہی مسجد کی خدمت گاری کرنی ہے، صفائی کرنی ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے. ایک تو چیز ہے گندگی، ناپاکی، یعنی جو ناپاک چیز ہے، نجاست، اس کو نہیں لانا، بدبو سے مسجد اور اس کی فضا کو بچانا ہے. ایک اور مسئلہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے پاک، ناپاک نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، لیکن اس سے لوگ گھن کھاتے ہیں، طبیعتیں اس سے متنفر ہوتی ہیں، جس کو عربی میں قذر یا قذر کہا جاتا ہے. تو مسجد کا یہ حق ہے، مسجد کی طہارت میں اور اس کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ مسجد کو پاک گھن والی چیزوں سے بھی بچایا جائے. اس کی ایک واضح مثال علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ بندہ وضو کر کے آیا، وضو یا غسل کرنے کے بعد انسان کے جسم سے، بدن سے جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، یہ ہوتے پاک ہیں. مائع مستعمل جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جس سے وضو یا غسل کا فریضہ ادا کیا گیا، یہ مائع مستعمل ہوتا پاک ہے مفتاوی قول کے مطابق. لیکن یہ قذر یا قذر میں آئے گا، گھن والے معاملے میں آئے گا. یعنی کوئی شخص وضو کر کے آیا اور اس کے جسم سے یا اس کی داڑھی وغیرہ سے اگر قطرے ہمارے جسم پر ٹپکتے ہیں تو ایک طبیعت میں کراہت سی آتی ہے. تو شریعت کا یہ مسئلہ بھی ہے جو بہار شریعت میں بھی بیان ہے، امام اہل سنت نے بھی ذکر کیا کہ مسجد کو اس مائع مستعمل کے قطروں سے بچانا بھی ضروری ہے، یہ واجب ہے. اور معاذ اللہ اگر وہ قطرے ٹپکائے گا تو یہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہوگا، یعنی کہ گناہ ہوگا. ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ پہلی صف پانے کے لیے یا رکعت پانے کے لیے وضو کیا اور فوراً بھاگے اور جا کر رکوع میں مل گئے، اور رکعت تو مل گئی آپ کو، لیکن اس دوران جو آپ کے قطرے مسجد کے فرش پر گرے ہیں تو وہ جو مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہوا ہے اس کا کون جواب دے گا؟ تو اللہ پاک ہمیں مسجد کا اس طور پر بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اپنے اعضاء کو پونچھ لیں گے، اگرچہ خشک اس کو نہ کریں کیونکہ وہ قطرے کم از کم نہ گریں، قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائے، داڑھی وغیرہ پر یا بالوں میں کنگھی کرنے کے بعد ہی جماعت میں شریک ہونا چاہیے. ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو تمام مبلغین نے فرمایا آیت مبارکہ کے تحت، اور تفصیلی اور سیر حاصل گفتگو ہوئی. حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، خانہ کعبہ اور اس کی تعمیر اور مسجدوں کی خدمت کے تعلق سے بھی گفتگو ہوئی. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا رسالہ ہے مسجد خوشبودار رکھیے. یہ رسالہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے مسجدوں کے آداب کے تعلق سے، اور اس میں بڑی بہترین امیر اہل سنت نے ہمیں ترغیب دلائی ہے، طریقہ کار بتایا ہے. ہر مسلمان کو مسجدوں کا ادب کرنا چاہیے. اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے، میں نعت خواہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. حضرت مطاف، طواف، ملتزم، مقام ابراہیم، اس طرح کے کوئی اشعار پڑھ دیں، شعر پڑھ دیں جس میں یہ ساری چیزیں آتی ہوں، یا ساری یا کچھ چیزیں آتی ہوں. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق. گئی جب اپنی خطا اشکوں میں ڈھلنے لگی تھی جائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطا اشکوں میں ڈھلنے لگی تھی جائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ
اکبر اللہ اکبر اور بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے چوما کہ تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا جنت سے تجھ کو خدا نے چوما کہ تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر مولا بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم اب کچھ سوال جواب والے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، تو اس کے لیے کس کا انتخاب کریں؟ پیٹرن کیا ہوگا؟ پیٹرن تو بس چل آپ کار یا طریقہ واردات کیا ہوگی؟ طریقہ کار مفتی صاحب کو منصف بنائیں گے اور باقی پھر ترکیب بناتے اور کیا؟ سعد بھائی کا انتخاب کریں. سعد بھائی، مفتی صاحب نے فرمایا سعد بھائی. چلے سعد بھائی، آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال آپ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی والے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل کون سا ہے؟ وہ عمل بتائیے. احراق الدم یعنی خون کو بہانا، خون کو بہانا، یہ سب سے افضل ترین عمل ہے. یعنی پوری حدیث پاک یوں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا قربانی والے دن کوئی بھی عمل خون بہانے سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں. ماشاءاللہ. اگلا سوال آپ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے، کون؟ من سلم المسلمون من لسانی و یدہ، یعنی سلامت رہیں مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے، وہ کامل مسلمان ہے. اگلا سوال، خلافت راشدہ کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. چاروں خلفاء کے نام بتا دیں. حضرت سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ. ذو النورین کون سے خلیفہ کا لقب ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، تاریخ شہادت کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت 18 ذی الحجۃ الحرام ہے. سبحان اللہ. چاروں خلفاء میں سب سے آخر میں کون سے خلیفہ شہید ہوئے؟ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق کب دیا گیا؟ جب معراج کا واقعہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں بتایا تو کفار کہنے لگے کہ بھائی ہم تو نہیں مان سکتے کہ اتنی سی دیر کے اندر سب آ گئے. تو اس مجلس کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما نہیں تھے. تو بعد میں جب کفار جا رہے تھے تو راستے میں مل گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کفار نے کہا بھائی تمہارے نبی جن کو تم مانتے ہو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات گیا اور یہاں کی سب کی سیر کر لی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے حضور نے فرمایا تو بالکل ایسا ہو سکتا ہے. تو اس وقت آپ نے جو تصدیق کی تھی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، معراج کی تصدیق کی وجہ سے. آخری سوال آپ سے، آج یوم تشریق نہیں ہے. غلط. غلط. یوم تشریق کا آخری دن 14 ذی الحجہ ہے. غلط. غلط. ماشاءاللہ آپ نے صحیح تمام جوابات دیے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. استاد صاحب اگلا سوال کس سے کیا جائے؟ اگلا فیضان بھائی کو لے لیں، ان کے مقابل میں. سبحان اللہ. چلے جی، استاد صاحب کے حکم پر اب فیضان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی فیضان بھائی آپ تیار ہیں؟ جی جی. چلیے جی، اگلا آپ سے سوال. جی فیضان بھائی، پہلا سوال آپ سے، عید الاضحیٰ اسلامی مہینے میں کون سے اسلامی مہینے میں منائی جاتی ہے؟
ذوالحجہ. ذوالحجہ. عید الاضحیٰ کے ایام 13 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں. غلط. غلط. عید الفطر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2. 2. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں 12 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ 6 زائد تکبیریں پڑھی جاتی 6 زائد تکبیریں. اچھا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، عید الاضحیٰ کے دن کون سا عمل سنت ابراہیمی ہے؟ ہیں. قربانی کرنا. قربانی کرنا. کیا عید کی نماز کے لیے اذان و اقامت ہوتی ہے؟ نہیں. نہیں. عید الاضحیٰ کتنے دن منائی جاتی ہے؟ 3 دن. 10 ذوالحجہ کی صبح صادق کے بعد سے 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب. سبحان اللہ. تکبیر تشریق کیا ہے؟ 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ماشاء اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں. اگلا سوال آپ سے یہ ہے، قربانی کس نبی کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام. قربانی کا گوشت کن لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے؟ قربانی کا گوشت سے متعلق شریعت میں مستحب جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیا جائے، دوسرا حصہ جو ہے وہ رشتہ داروں کے اندر تقسیم کیا جائے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ فقراء کے اندر تقسیم کیا جائے. گائے، اونٹ اور بڑے جانور بھینس وغیرہ میں کتنے حصے افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ جتنے ہی بڑے جانور ہیں ان میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا اب آخری سوال آپ سے یہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور لقب کیا ہے؟ یہ خلیل اللہ. سبحان اللہ. ایک اور بھی ہے خلیل اللہ کے ساتھ، جو آپ ہی کا اور کسی اور کا نہیں ہے. کل اس کا ذکر بھی ہوا تھا یہاں پر، مہمان نوازی کے ساتھ. جی مہمان نواز. ابو دیفان. اچھا کنیت میں آئے گا. چلے ماشاء اللہ. اچھا استاد صاحب اب یہ آپ ایک تکبیر تشریق کا انہوں نے فرمایا، تو اگر تکبیر تشریق آخری ہمارے پاس 5 منٹ ہے، تکبیر تشریق جو پڑھی جاتی ہے اس کا اگر آپ پس منظر بیان فرما دیں کہ جو کس طرح یہ تکبیر تشریق شروع ہوئی. تکبیر تشریق کے بیک گراؤنڈ یعنی یہ کلمات کہاں کس طرح مرتب ہوئے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو اس موقع پر حضرت جبریل امین آسمان سے جنت سے ایک مینڈھا بھی لے کر آ رہے تھے. تو جب باپ کا اپنے بیٹے کی گردن پر گردن چلانے کا جو عمل تھا، چھری چلانے کا جو عمل تھا، تو یہ منظر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اس موقع پر آپ نے اللہ اکبر کہا. اللہ اللہ اللہ. تو اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام جب مینڈھا لے کر آ جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے لخت جگر کی گردن پر چھری اللہ کے نام پر پھیر دی تھی، لیکن چھری نے اثر نہیں کیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ چھری کا جو دھار والا حصہ تھا وہ آسمان کی طرف ہو گیا تھا، اور جو بغیر دھار والا حصہ تھا وہ ان کی گردن پہ پھر رہا تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دھار والا حصہ ہی گردن پہ رکھا تھا. کیا بات. تو انہوں نے تو دھار والا حصہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر کر دیا، چھری پلٹ گئی. سبحان اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام جب جبریل امین مینڈھا لے کر آئے تو اس مینڈھے کی قربانی کی گئی. اس موقع پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. اور جب مینڈھے کی قربانی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اگلا جملہ کہا واللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. تو یوں جبریل امین، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان تینوں مقدس ہستیوں کی زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات اس قدر مقبول ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس امت میں ان ایام عید میں، بلکہ 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ ہوتا ہے، تو حج کا بھی ایک بہت بڑا جو رکن ہے، رکن اعظم وقوف عرفہ، وہ 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے. تو مسلمان 9 ذی الحجہ کی صبح صادق میں کے بعد سے ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یعنی فجر جب ہم پڑھیں گے اور با جماعت جب فجر ادا کی جائے گی تو با جماعت فجر ادا کرنے والوں سے یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک جو بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو ہر نماز کے بعد
ہر با جماعت نماز پڑھنے والے امام مقتدی ان سب کے اوپر کم از کم ایک مرتبہ جہر کے ساتھ بلند آواز سے یہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، اور 3 مرتبہ بلند آواز سے کہنا یہ سنت مستحب ہے۔ تو لہذا ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے، بلکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تنہا نماز پڑھنے والا بھی، یعنی جس کی جماعت فوت ہو گئی وہ اکیلے پڑھ رہا ہے، تو اسے بھی یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ صحیح۔ تو ان کلمات کو یاد کر لینا چاہیے، اور تقریباً مسلمانوں کو یہ جملے ایام تشریق کے اندر پڑھے جانے کی بنا پہ یاد بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کو ضرور پڑھا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچا، ہم نے جو گفتگو کی اللہ کریم اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں ہوئی معاف فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے شروع میں بات کی تھی احسان مندی کی، اللہ ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار بندہ رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار بندہ رکھنے، اپنے والدین کا، اور جن نے ہم پر احسان کیا، ہمارے اساتذہ، ہمارے دوست، ان سب کا ہمیں شکریہ ادا کرنے والا اور احسان مند رکھے، ہمیں احسان فراموشی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اپنے انعامات ہم پر جاری رکھے، اپنے انعامات ہم سے نہ روکے، زوال نعمت سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید کے ایام یہ ایام نعمت ہے، شکر کے یہ دن یہ ایام نعمت ہے۔